یہ واضح ہو گیا عمر رضی اللہ عنہ. ایک سوال ممکن ہے یہ ذہن میں پیدا ہو کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ خود ہی تھک جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ایک سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو سنت تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے نا. وہ سنت یہ ہے کہ جو لوگ کی ان صفات کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں جو خدا نے ان کے اندر ودیت کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے اور اعلیٰ تعالیٰ کا دار ان کو دیتا ہے. اور جو لوگ ان صفات کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ گرتے گرتے گری جاتی ہے. یہ سنت الہی ہے. تو اگر یہ کہہ دیتے صرف کہ انسان گر جاتا ہے تو سنت الہی کی کا اظہار نہ ہوتا. یعنی وہ گرتا تو ہے لیکن سنت الہی کے مطابق گرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو ہے وہ عین عدل و حکمت کا تقاضا ہے. سمجھا؟ اس چیز کو تمام انبیاء نے سمجھایا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صفات رکھی ہے وہ صفات کی اگر قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ انسان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جائے یہ بیل رہنا چاہتا ہے تو بیل ہی رہے آدھا ہی. اور یہ بالکل عدل کے مطابق ہے. اس وجہ سے کہا کہ رددنا ہو اسفل سافلین. لیکن یہ بات بھی اشارہ کر دیا ہے کہ وہ گرتا ہے خود. اس لیے کہ اسفل سافلین کا ترجمہ کیجئے تو یہ ہوگا کہ پھر خدا اس کو لوٹا دیتا ہے نیچے کی طرف طرح حالے کی وہ گرتا ہوا ہوتا ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا نا. اس لیے کہ سافلین پڑے گا حال. سمجھ گا؟ اگرچہ ضمیر وہاں واحد ہے لیکن اس کا مرجع تو انسان ہے نا جمع. تو اس لیے سافلین جمع پڑ سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ جو اس کو پھینکتا ہے نیچے کی طرف تو جتنا وہ پھینکتا ہے اس سے زیادہ وہ انسان خود ہی گرنے کے لیے وہ لڑکتا ہے تب جا کے پھینکتا ہے. یعنی خداوند تعالیٰ کا تو کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو دھکا دے دیتا ہے کہ نالائق آدمی یا کوئی انسان پاس نہیں کرے گا اس کو نکال دو یہاں سے کالج سے. اور نکال دیا جاتا ہے پھر وہ گرتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اسی طرح تعبیر کیا ہے. مثلا بقرہ میں جو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے. تو اس کے معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ پیدا کرتے کہ وقت ہی ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو اعلیٰ صفات رکھی ہیں انسان اگر ان کی قدر کرتا ہے تو اس میں افزونی ہوتی ہے اور اگر ان کی قدر نہیں کرتا تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی کو حضرت مسیح نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ڈھیلا دے اور وہ اس میں چوری کرے تو وہ اس کو اشرفی کیسے پکڑا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو مزید انعام نہیں ملتا. ہاں اگر آپ اشرفی ڈھیلا پا جائیں اور اس کی بڑی قدر کریں کہ میرے رب نے مجھے یہ ڈھیلا دیا ہے تو اس کو کہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے تو پھر وہ اشرفی بھی دیتا ہے اور اشرفیوں کے خزانے بھی دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح علم دیا جائے گا خدا کی طرف سے، اس کو سن لیجئے، صحیح علم اگر آپ کو دیا گیا اور آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب آپ سے لے لیا جائے گا. خیال میں آپ پہ. اس لیے صحیح علم پانے کے بعد جو لوگ ضائع کر دیتے ہیں صحیح علم کو، ان سے ایسی حرکتیں صادر ہوتی ہیں کہ ان کی ان حرکتوں کے اوپر بیل بھی شرماتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بڑی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری اعلیٰ فطرت بنائی ہے تو ہم اس فطرت کی صحیح صحیح قدر کریں. اوپر والی جو قسمیں ہیں شہادت کے طور پر ہے اس میں بھی ممکن ایک سوال پیدا ہو کہ تین اور زیتون اور طور سینین اور بلد ابین میں ترتیب تاریخی نہیں ہے، غیر تاریخی ترتیب ہو گئی ہے، لیکن یہ غلطی نہیں ہے. یعنی تین جو ہے یہ تو برکت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اس کا، اور زیتون جو ہے وہ برکت ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور طور سینا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جو ہے حضرت ابراہیم حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انبیاء کی صفات کے مطابق.
حضرت آدم حضرت مسیح کی مشابہت تو قرآن میں دوسرے دن مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم عند اللہ کہا ہے نا، تو ان کا صفاتی ترتیب ہے. اور حضرت موسیٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ارسلنا علیکم الی فرعون رسولا کما ارسلنا علیکم رسولا، کہ ہم نے تم ان کو اسی طرح پیغمبر تمہاری طرف بنا کر بھیجا ہے جس طریقہ سے کہ موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا ہے. تو پیغمبروں کے واقعات بھی ان کے مقامات کی اور تاریخی ترتیب ہیں قرآن مجید میں دو طریقوں پر آئی ہیں، بعض جگہ تاریخی ہے بعض جگہ صفاتی ہے. اس میں جو ہے ترتیب صفاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. اب اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں انسان کے خدا کے آگے مسئول ہونے کے جتنے دلائل ہیں تاریخی اور صفاتی انفسی اور آفاقی سب اس میں جمع کر دیے گئے ہیں اس صورت. اور اگر فرض کر لیجئے کہ آپ ان میں سے کسی چیز کو نہ مانیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خداوند تعالیٰ کے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ ہے تو صحیح، اس نے دنیا یہ پیدا تو کی، لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا ایک بازی سے اطفال بنائی ہے اور اس میں کوئی حکمت، کوئی غائب، کوئی عدل اور کوئی مصلحت نہیں، یہ مان رکھا ہے. یہ سورہ واضح ہو گئی اب جی، اور سوال تو نہیں باقی ہے جی، کیا رائے ہے آپ کی؟ واضح ہو گئی؟ اس سورہ پر ریسرچ کر کے ایک صاحب کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل چکی، اور یہ ریسرچ کے معنی کیا؟ یہی یعنی یہ سورہ ہی کو گیا انہوں نے دے دیا اور اس کے بعد وہاں سے ڈگری ملی. اور لطیفہ یہ اس زمانے میں جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے خود ہی تجویز رکھی کہ مجھے بقرہ پر کام کرنے کا موقع دے دی. مجلس نے سمجھا کہ ٹھیک ہے، مشکل کام ہے، یہ لیتا ہے، ان کا منظور کر لیا. انہوں نے کیا کیا کہ تدبر قرآن سے تمام اس میں جتنے نازک باتیں ہیں نا سب عربی میں کر کے اور اس کے بعد دے دیا، اور وہاں سے ان کو مجلس نے لکھ دیا کہ ایسی نادر باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ جو ہمارے علم میں اب تک نہیں آئی ہیں، اس لیے ان کو اعزاز کے ساتھ ڈگری ملی، اعزاز کے ساتھ ملی. جس فقیر نے یہ سارا درد سر کیا اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اور ان کو اعزاز کے ساتھ ڈگری مل گئی. یہ ہو رہا ہے آج کل کا، یہ تازہ واقعہ ہے. یہ سورہ جو ہے، اس سورہ کو خیر عالم عرب تو بڑی اہمیت دے رہا ہے، اس میں فرائی کی جو تحقیقات ہیں اصل میں یہ ہے ایسی مشکل چیزیں کہ اتنی آہستہ آہستہ ان کا انکشاف ہوتا ہے، سامنے آتی ہیں کہ آدمی کی گرفت میں نہیں آنا مشکل ہوتا ہے.